السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہم نے پہلے جس طرح عرض کیا تھا کہ ہم بیان کر رہے ہیں ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کے فضائل اور فوائد۔ یہ ہے فائدہ نمبر 39 یعنی 39۔ ان دنوں میں کہ جس نے قربانی کرنی ہو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ پہلے دن سے آخر تک اپنے چہرے سے، جسم سے بال نہ اتارے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی جو چاہتا ہے کہ قربانی کرے فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، کہ وہ اپنے بالوں کو اسی حالت میں رہنے دے اور ناخن نہ کاٹے۔ یہ صرف اس کے لیے ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے۔ فائدوں میں سے 40واں نمبر ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرے اور گناہوں سے توبہ کرے اپنے سچے دل سے۔ ان دنوں میں یعنی نیک اعمال کرے، اس میں کوئی حرج نہیں، بڑھ چڑھ کے کرے، کاوش سے جوہد سے کرے، لیکن اپنے گناہوں سے معافی طلب کرے اور توبۃ نصوحہ کرے، اپنے گناہوں کو چھوڑ دینے کا اپنے رب سے عہد و پیمان کرے اور معاصی سے، گناہوں سے ایک دم ہٹ جائے۔ جو کچھ پہلے اس نے کرتوتیں کی ہیں اس پر شرمندہ ہو اور ارادہ کرے، اپنے رب سے عہد و پیمان کرے کہ وہ دوبارہ نہیں کرے گا۔ یہ ہے تعلق ان گناہوں کا رب کے ساتھ، وہ سچی توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر گناہوں کا تعلق آدمی سے ہے، بندوں سے، تو لازم اس کو بندوں کی طرف رجوع کر کے پیسے چھینے ہیں، چوری کیے ہیں، واپس کرنے پڑیں گے۔ 1 نمبر گالی گلوچ دی، ان کو معافی مانگنی پڑے گی۔ اور ان دنوں کے ختم ہوتے ہی اس کو ایک جدید عہد کے ساتھ سامنے آنا ہے۔ پتہ چلے کہ اس نے حج کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عبادت قبول ہوتی کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب عبادت قبول ہوتی تو اس کی حرکتیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جو کچھ پہلے کرتا تھا ان سے ہٹ گیا۔ یہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہاں اس نے توبہ کر لی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اپنے رب سے سچے دل سے توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم یکفر عنکم، سکتا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کرتے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اس کے بعد ہے 41 نمبر کہ ان دنوں میں
کہ عبادات کرے، فرضی عبادت لازم کرنی ہے، وہ سارا سال ہی کرنی ہے۔ اگر آدمی نمازیں نہیں پڑھتا تو ان کو ان دنوں کا کوئی فائدہ نہیں، حتیٰ کہ حج بھی کرے تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس کو چاہیے کہ ذکر کرے، نماز پڑھے، عبادات کرے، اعمال صالحہ کرے، اور بڑھ چڑھ کر حصہ لے نیکی کے کاموں میں، اور اس بات کی امید رکھے کہ اللہ میری دعاؤں کو، التجاؤں کو قبول کرے گا، اور اللہ رب العزت میرے نیک اور صالح اعمال کو قبول فرمائے گا۔ 42 نمبر ہے کہ عمل صالح، ان دنوں میں یہاں نیک کام کرنے ہیں، واجتناب المعاصی، اور گناہوں سے دور رہنا ہے۔ وہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ جو شاعر اللہ ہیں ان کی حفاظت کرے، اللہ رب العزت نے جو حدود مقرر کی ہیں ان کا احترام کرے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اور ان دنوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرے۔ اور اس طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو ان دنوں میں ان مہینوں کی تعظیم کرتا ہے یہ انسان مومن کے متقی ہونے کی علامت ہے۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اور جو ان دنوں کا احترام کرے، تعظیم کرے حرمات اللہ کی، اس کے لیے بہتر ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ 43 نمبر پر کہ چاہیے کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرے و خیرات کے کام کرے، اور اپنے نفس کا تربیت کرے، اور اللہ رب العزت کی اطاعت کرتے ہوئے جن چیزوں نے اس سے منع فرمایا دور رہے، اور جن کی اجازت دی ہے ان کو کرے۔ وزیادت الایمان، انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے ان میں، اور ارادہ کرے کہ میں نے ان کاموں کو سارے سال کے لیے کرنا ہے، یعنی ان دنوں میں کر کے بعد میں نہ کوئی نماز ہے نہ کوئی روزہ ہے۔ ان فوائد میں سے 44 یعنی 44 نمبر جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد اور اپنی بیوی کی تربیت کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر ایک مسئول ہے، ذمہ دار ہے اپنی رائے کے بارے میں، اس سے سوال ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پر بہت زور دیا ہے۔ اولاد جو ہے یہ انسان کے ہاں امانت ہے اللہ کی، اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ بیوی کے بارے میں سوال ہوگا، بیوی سے سوال اس کے خاوند کے بارے میں ہوگا۔ یہ ذہن میں نہیں جانے دینا۔ ان دنوں یہ نہیں ہے کہ حاجی صاحب جناب خود تو عبادت کر رہے ہیں، جا رہے ہیں مسجد میں، آ رہے ہیں، صدقات خیرات کر رہے ہیں، ادھر جناب بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، پڑے ہوئے ہیں بے نمازی۔ ہم میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، لیکن جو احوال ہیں وہ بہت خطرناک ہیں۔ کبھی انسان خود نماز پڑھتا ہے تو ساری اولاد بے نمازی یا بیوی بے نمازی،
میں ختم کرنے سے پہلے ایک بات کہہ دوں کہ جی جتنے افضل ترین ایام اللہ رب العزت نے مومنوں کو فرصت دینے کے لیے کہ وہ اپنے رب کا تقرب حاصل کریں بنائے ہیں نا، یہ صرف ان کے لیے ہیں جو موحد ہیں، اور موحد ہونے کے بعد جو اللہ رب العزت کی طرف سے فرائض ہیں ان کو بجا لاتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی موحد ہے، پورا توحید پرست ہے، کوئی شرکیات نہیں، نماز ہی نہیں پڑھتا، تو عرفہ کے دن کا اس کو کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ میں نے دیکھا کہ توحیدی ہیں پکے، ساری زندگی کبھی سجدہ نہیں دیا، اور جناب حج میں پہن کر ہار شار آ رہے ہیں، جس طرح آئے تھے اسی طرح چلے گئے، بس ایک لفظ کا اضافہ ہو گیا کہ لوگوں نے ان کو حاجی صاحب کہنا شروع کر دیا۔ بس وہ پہلے تو عام نام کے ساتھ لوگوں کو لوٹتے تھے، یعنی عبداللہ ہے، عبد الرحمن، اور حاجی ساتھ لگ گیا، اس کے ساتھ لوٹنا شروع کر دیا۔ دوسرا حج کر لیا، الحاج بن گیا، لوٹ رہا ہے، اور بے تکلفی سے لوٹ رہا ہے۔ آپ تو ایک سٹیمپ بھی لگ گئی نا اوپر، مور حاجی صاحب ہیں، مال نہ برباد کرو۔ ہم باتیں کرتے ہیں سیدھی سیدھی، اگر تو قبروں کے پجاری ہو، یا غوث یا داتا یا علی مدد یا غریب نواز مدد کہتے ہو تو عقیدے کو درست کر لو، سیدھے ہو جاؤ۔ غوث اس کو مانو کہ جس کو کبھی نیند نہیں آئی، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جو سو جائیں مر جائیں وہ کبھی غوث نہیں ہوا کرتے، جو سو جائیں یا مر جائیں، جن کو بھوک لگے اولادیں پیدا کریں۔ اولاد ایک انسان کی کمزوری ہے، نقص ہے، کیونکہ اولاد بیمار ہو جاتی، خود بیمار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نہ اس کے پاس اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہی ہمارا داتا ہے، وہی ہمارا غوث ہے، وہی ہمارا غوث الاعظم ہے، وہی ہمارا غریب نواز ہے۔ اگر غریب نواز داتا کسی اور کو کہتے ہو، مدد کسی اور سے مانگتے ہو، حج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بیٹھو ادھر اپنے آرام کرو، یہ پیسے پوسے خرچ کرو عیاشی میں۔ عقیدہ پہلی شرط، اور عقیدے کے بعد واجبات ارکان الاسلام دوسری شرط ہے۔ کلمہ شہادت کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول، یہ کہنے کے بعد نماز پڑھنی ہے۔ فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، تو جس نے ایک نماز قصدن چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ تو ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ سب مسلمانوں کو یا اللہ توحید پرست بنا دے اور تمام کو نمازی بنا دے۔ نسأل اللہ ان یوفقنا والمسلمین من اغتنام مواسم الخیر وان یعیننا علی ذکرہ و شکرہ و حسن عبادتہ والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔